صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال عليه الصلاة والتسليم اکثروا هذه اللذات او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا ایک بہت ہی مختصر مدت کا نام ہے اور ہر آدمی کو یہاں سے گزر کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور جو آدمی یہاں دل لگا لے اسے آخرت میں جانے کے لیے بڑی مشکل نظر آئے گی، اور جو آدمی وہاں پر دل لگائے رکھے اسے جانا آسان ہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دل کی سخاوت، دل کی سختی کو کیسے دور کریں؟ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کریں۔ آدمی کا یہ خیال کرنا کہ دنیا ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور دنیا ہی میں اس کی آرزوئیں امیدیں پوری ہوں گی، اور لمبی لمبی امیدوں کے سہارے وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ موت اپنا پنجہ گاڑ دیتی ہے، موت اسے آ کر گھیر لیتی ہے۔ جتنی تیاریاں تھیں، جتنی کوششیں تھیں، جتنے خیالات تھے، جتنی تمنائیں تھیں، وہ سب کی سب گھڑی کی گھڑی رہ جاتی۔ جو دنیا میں آرام سے نرم بستروں پر رہا کرتا تھا اس کو آج مٹی پر سونا پڑ رہا ہے۔ جس کے مزے مزے کے کھانے ہوا کرتے تھے آج انہی اعضاء کو خبر نے بھینچ کر ریزہ ریزہ پرزے پرزے کر دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جو اپنے محلات میں رہا کرتا تھا آج زمین پر بے بس پڑا ہوا ہے۔ جس کے سامنے رنگ برنگ کی روشنائیاں ہوا کرتی تھی اور بڑے فخر سے وہ اپنے تخت پر اور اپنے بستروں پر بیٹھا کرتے تھے، آج بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ جن کے آگے پیچھے خادم بھاگا کرتے تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، عورتیں، باندیاں، بیویاں آگے پیچھے رہا کرتی تھی، آج کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر ایک انسان جس نے جیسی زندگی گزاری ہوگی اس کے برعکس زندگی اس کو قبر میں ملے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو دنیا کی تمام لذتوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے چند لوگ ایک قبرستان پر سے گزرے اور سوچا کہ اللہ سے دعا کریں کہ کوئی قبرستان سے کوئی مردہ اٹھے اور ہمیں قبر کے احوال سنائے۔ تو چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ایک آدمی اٹھا جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے مرے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں لیکن میری زبان پر موت کی کڑواہٹ آج بھی موجود ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جس کو یاد کرتے رہنے سے دنیا میں رہنا اور دنیا کی تنگی اور دنیا کی مصیبت پر اور دنیا کی پریشانی پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اور جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے کثرت سے تو اس کے لیے وہاں جانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہاں کا گھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جب آدمی یہی خیال کر لیتا ہے کہ میں یہیں پر رہوں گا اور میری یہاں ضروریات پوری ہوتی ہیں اور میری خواہشات پورے ہوتے ہیں اور میرا اولاد میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، حالانکہ نہ اب تک کسی کے پاس رہا اور نہ اب کسی کے پاس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ موت کی سختی کا حال بیان کریں۔ آپ نے فرمایا ایک انسان کو 1000 مرتبہ اگر تلوار سے کاٹا جائے تو جتنی تکلیف ہوگی اس سے زیادہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ موت ایک ایسی دردناک تکلیف اور اذیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے پوچھا کہ آپ نے موت کو اور موت کی شدت کو کیسے پایا، تو آپ نے مختلف باتیں کہی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جائے، نہ اس کی جان نکل رہی ہو اور نہ اس کی جان بچ رہی ہو، جس طرح اس چڑیا کا حال ہوگا کہ جس کو آگ پر زندہ بھونا جائے، بالکل ایسی ہی حالت انسان کے موت کے وقت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی سے پناہ مانگی ہے، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اور مرنے والے کو اگر فرشتے نہ روک لیں، مرنے والے کو اگر فرشتے نہ روک لیں تو مرنے کے وقت روح کے نکالنے سے جس طرح کی شدت اور تکلیف ہوتی ہے، اگر فرشتے اسے نہ روکتے ہیں تو وہ آس پاس کے سب لوگوں کو قتل کر دیں۔ کسی نے پوچھا کہ موت کیا ہے اور روح کا نکالنا کیسا ہے، تو کسی نے اس کی مثال دی کہ ایک باریک اور پتلے کپڑے کو کانٹوں پر بچھا دیا جائے، ایک باریک اور پتلے کپڑے کو کانٹوں پر بچھا دیا جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے تو جس طرح وہ کپڑا پتلا سا ریزہ ریزہ ہو کر تار تار ہو کر نکلے گا، بالکل یہی حالت انسان کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ایمان رکھنے والے، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، لیکن موت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی نزع کے وقت میں بار بار پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا اور میں اسے پوچھا کرتی تھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ساری امت کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اسے آسان کرے۔ دنیا چھوڑ کر جانے والا گھر ہے، اس میں جو دل لگائے گا جب چھوٹے گی تو بڑی مشکل ہوگی۔ آخرت باقی رہنے والا گھر ہے، اسے جو دل لگائے گا وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، وہ اس سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں وہ ہمیشہ رہے گا، اسے وہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ چند دن جب آنکھ کھلی تھی تو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا، اور پل ہی پل میں جوان بھی ہو گئے اور ہوتے ہوتے اب بال بھی سفید ہو گئے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت ہے۔ بس اتنی سی زندگی کا نام دنیا ہے، بس یہی ایک زندگی ہے جو پل میں دیکھتے دیکھتے بچپن گزر گیا اور لڑکپن اور جوانی بھی، اب رہا بڑھاپا تو خبر سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایسی چھوڑ جانے والی دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو ناراض کرے تو اس سے زیادہ جو ہے کم عقل کوئی نہ ہوگا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور کامیاب، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اسے اس مرحلے کو پار کرنا ہی ہے۔
اور وہاں پر اجر پورا پورا دیا جائے گا، ان کے اعمال کا، ان کے کرتوت کا، ان کے سب کارناموں کا وہاں پر ان کو اجر دیا جائے گا اور پورا پورا دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر کمی پیشی نہیں۔ فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت پہنچا دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چھوڑ کر گیا، دنیا میں جو بھی چھوڑ کر جائے گا، جائیداد ہوگی، اولاد لڑے گی، اولاد آپس میں دشمنی کرے گی، آپس میں لڑ کر وبال بن جائے گی، اگر اس نے اس مال کو آخرت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اگر اس نے آخرت کا ذریعہ بنا دیا ہے، قبر میں وہ مال اس کے لیے راحت ہوگا۔ اگر اس نے اولاد کی تربیت کر دی ہے، وہ اولاد قبر میں اس کے لیے دعا اور راحت کا سامان بنے گی۔ دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے، اگر کام ایسے کر کے گیا ہے کہ خیر ہی خیر وجود میں آ رہا ہے، تو وہ قبر میں راحت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس نے شر کا ایجاد کیا ہے، اس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے، اس نے غلط کام کو رواج دیا ہے، بیوی بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، وہ گناہ کریں گے، اس کو بھی تکلیف اور عذاب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر رو رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ آپ آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ یہاں جو کامیاب ہو گیا، یہاں جو آسانی سے گزر گیا، وہ آخرت کے تمام مرحلوں سے گزر جائے گا۔ جو یہاں پر پھنس گیا، جو یہاں پر ناکام ہو گیا، وہ آگے بھی جو ہے آگے نہیں چل سکے گا۔ تو دنیا کی چند روزہ زندگی، جس کو پانی کا بلبلہ کہا گیا، جس کو مچھر کا پر کہا گیا، جس کو ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانے والا وقت کہا گیا، کہ ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دے دی گئی ہے، اب صرف جماعت کھڑنے میں تاخیر ہے، تو وہ جماعت جب ہم نہ پڑھیں گے تو مسجد میں ہمیں لایا جائے گا اور نماز جنازہ کے وقت کہا جائے گا اللہ اکبر۔ بس اتنا سا وقت ہے اور بس اتنی سی زندگی ہے۔ اتنی سی زندگی کے لیے ہمیشہ کے گھر کو کوئی آخرت کو کوئی جو ہے ہلاک کر لے اور اس کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اتنی سی زندگی میں اللہ نے ہمیشہ کی آخرت بنانے کا وقت دیا ہے، اس کو گنوا لے، قدر نعمت بعد زوال۔ آج کا افسوس بھی اس کو ثواب کا حصہ ہے، آج کا افسوس بھی اس کے لیے ثواب ہے، آج کا افسوس کرنا بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ آج افسوس کرے گا کہ میری پچھلی زندگی کیا ہو گئی، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ کل کا افسوس بھی عذاب ہوگا، کل کے افسوس کرنے پر اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے۔ دلوں کی سختی دور کرنے کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اس کی دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اسے کیسے دور کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ جس آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ میرے آگے قبر ہے اور پیچھے موت کا فرشتہ، تو وہ نہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، نہ کسی کی برائی میں لگے گا، اور نہ اس طرف دیکھے گا جس طرف اللہ نے اسے منع کیا۔ بس اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بھی جو بیٹھ جائے، اسے اپنی زبان کو اور اپنے اعمال کو احتیاط کے ساتھ چلائے، کہیں بیکار بات کر کے وہ اپنے عمل کو ضائع نہ کرے۔ مسجدوں کا احترام تو بہت برسوں پہلے امت سے نکل چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کو متوجہ کرنا ہے تو کنکری اٹھا کر اس کی طرف پھینک کر متوجہ کیا کرتے تھے، اتنی آواز بھی گوارا نہ کرتے کہ مسجد میں۔ آج مسجدوں کا احترام اٹھ گیا ہے، کیا دیندار اور کیا غیر دیندار۔ مسجد میں کوئی آدمی دنیا کی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کے دوست خاموش رہ جا، پھر وہ دنیا کی بات کرتا ہے یا بیکار بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، پھر وہ دنیا کی بات کرتا ہے، بیکار بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے خدا کی لعنت ہو تجھ پر، تو خاموش ہو جا، یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔
مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کی عظمت کی جگہ ہے، دلوں میں احترام اس کا اٹھ گیا۔ ہم عبادتوں کے نام پر یہاں دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں، بیکار بات بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ انہی اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کیا ہے، اللہ نے ہم پر قحط مسلط کیا ہے، اللہ نے ہم پر ہلاکت و بربادی کو مسلط کیا ہے۔ جب تک ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے نہ ہوں گے، ہمارے اندر وہ صفات نہ آئیں گے جو صفات اللہ چاہتا ہے، اللہ ہمارے حوالے ملک اور مال کو نہیں کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، وہ صفات ہم پیدا کریں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ دنیا جب بھی حق آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا دیکھتی آئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کوئی دبا نہیں سکا اور نہ دبا سکے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ رب العزت ہے جو پروردگار ہے، جو اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ ہم ہی ہیں جو اسلام کے معیار پر پورے نہیں آ رہے ہیں، مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے لیول پر ہم خود نہیں آ رہے ہیں، ورنہ اسلام ایسی ہے کہ ایسا پودا ہے کہ جتنا اسے کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ کل اعتکاف کی باتیں چند بتلائی گئی، اس میں سے پھر سے ایک مرتبہ دہرا دوں کہ واجب اور سنت اور نفل۔ واجب وہ اعتکاف جس پر کوئی منت اور نظر بانی ہو پورا کرنے کی، تو اس کو روزے کے ساتھ پورا کیا جائے گا، اور سورج نکلنے سے پہلے آ کر اپنے ایام کو وہ پورا کرے گا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی صرف اعتکاف کی بھی اگر منت مانے گا، کسی بھی وقت میں، رمضان کے علاوہ ہو یا کوئی اور وقت میں، اگر کوئی منت مانے کہ میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے ساتھ روزہ بھی شرط ہوگا۔ سنت اعتکاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پر آخر عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف 10 دن کا سنت مؤکدہ ہے، جو آدمی اس کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مکمل اور کامل اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی تلاش وہ سوتا بھی رہے گا کہ اگر اس کے پاس 10 دنوں میں سے شب قدر آئے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی ہر سانس پر، اس کے ہر لمحے پر اسے نیکیاں ملتی رہیں گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے در پر، اللہ کے گھر پر بیٹھا ہوا ہے۔ معتکف ایسا ہے جیسا کہ وہ اس کی پورے اعمال اور پورے لمحے نیکی میں گزر رہے ہیں، اس کا ایک لمحہ بھی نیکی سے باہر نہیں ہے، ثواب سے باہر نہیں ہے۔ نفل اعتکاف، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اعتکاف کی نیت کرنی، تھوڑی دیر، تھوڑا وقت، نماز ہونے تک، تو نماز کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اس طرح نفل اعتکاف کسی بھی وقت، کبھی بھی اور جتنا بھی چاہے کیا جا سکتا ہے۔ سنت اور واجب کے لیے شرط اعتکاف وہی ہے جو اس سے پہلے بتلایا گیا۔ ضرورت ہے اگر کوئی معتکف کھانا لانے کے لیے کوئی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے تو وہ گھر جا کر اپنا کھانا خود لا سکتا ہے، اور اس کو ضرورت پیش آئی، استنجا وغیرہ کی مسجد میں انتظام نہیں ہے، پانی وغیرہ، تو اپنے گھر جا کر اپنی ضرورت کو پوری کر کے بھی آ سکتا ہے۔ ہاں البتہ ہے کہ کوئی اور ضروری بات کے علاوہ دوسری بات نہ ہو، ضروری کام کے علاوہ اور کوئی دوسرا ضروری کام نہ ہو۔ اللہم لک توفیق دے، لک الحمد و لک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔